وثوق سے کہنا بڑا مشکل ہے کہ چچا چھکن جب کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس وقت ان کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ خود نمائی کے شوق سے ناچار ہوتے ہیں یا محض دستگیر خلق کا جذبہ دامنگیر ہوتا ہے؟ ذرا دیر کو مان لیا کہ دونوں ہی باتیں ہوتی ہیں، خود نمائی کا شوق بھی اور دستگیر خلق کا خیال بھی۔ تو میں کہتا ہوں، ایک بار یہ ہونا ممکن ہے، 2 بار یہ ہونا ممکن ہے، 1 2 بار نہ صحیح 10 20 بار صحیح، پر آخر دنیا میں تجربہ بھی تو کوئی شے ہے۔ کبھی تو خیال آئے کہ اے شخص بیٹھے بٹھائے تجھے جو بلبلا اٹھا کرتا ہے، تو نے آج تک کسی کام کو سلیقے سے نمٹایا بھی؟ کہیں حاصل بھی ہوئی سرخ روئی؟ کسی نے داد بھی دی تیری کارروائی کی؟ چارہ گیری کا دعویٰ وہ کرے جسے اپنی تجربہ کاری پر تکیہ ہو، اور جو یہ نہیں تو کیوں ایسی بات کرے جس سے کالی ہانڈی سر پر دھری جائے؟ اب آج ہی کا واقعہ ہے کہ چچی کو ایک دعوت نامہ لکھنے کی ضرورت پیش آئی۔ اتفاق سے ان کا ہاتھ تھا رکا ہوا، چچا چھکن حسب معمول فارغ بیٹھے تھے۔ جواب مختصر سا لکھنا تھا، کام بھی جلدی کا تھا، تو پھر کیا امر انہیں اپنی خدمات پیش کرنے سے مانع ہو سکتا تھا؟ چنانچہ لکھا آپ نے خط۔ اب اس کے لیے کیا کچھ اہتمام ہوا، گھر میں کیسا ہلڑ مچا، اور پھر کیا نتیجہ نکلا، اس کی داستان سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ بات یوں ہوئی کہ صبح کے وقت چچی دالان پر چارپائی پہ بیٹھی بچوں کو چائے پلا رہی تھی۔ چچا چائے سے فارغ ہو کر صحن پر کرسی پر اکڑو بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ایک گائے خریدنے کی ضرورت اور اس کے متوقع فوائد و نقصانات کے انفرادی اور اجتماعی نتائج کے متعلق چچی کو معلومات بخشی جا رہی تھی۔ اتنے میں باہر دروازے پر کسی نے آواز دی، بندو بھاگتا ہوا گیا اور ایک خط لے کر واپس آیا۔ چچی پیٹ سے چھٹن کو چائے پلا رہی تھی تو خط لا کر ان کے قریب رکھ دیا۔ اتنے پیچ کے چائے ختم ہو اور چچی خط اٹھائیں، چچا نے 10 مرتبہ پوچھ ڈالا، کس کا خط ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کس نے بھیجا ہے؟ کیا بات ہے؟ چچی تو چڑ گئی۔ توبہ ہے، کھولنے پائی نہیں اور سوالات کا تانتا باندھ دیا۔ اب مجھے غیب کا علم تو آتا نہیں کہ دیکھے بغیر بتا دو خط کس کا ہے۔ چچا کچھ خفیف سے ہو گئے۔ بھلا صاحب خطا ہوئی کہ پوچھا، ہماری بلا سے کسی کا ہو۔ یہ کہہ کر وہ بے نیازی سے مڑ کر جلد جلد حقے کے کش لینے لگے۔ بندو نے کہا، بیگم صاحبہ آدمی جواب کا انتظار میں باہر کھڑا ہے۔ یہ سن کر تو چچا سے نہ بیٹھا گیا اور 4 5 کش لے کر اٹھ کھڑے ہوئے، کرتے میں ہاتھ ڈال کر پیٹ کھجاتے رہے اور پھر بے تکلفی کے انداز سے باہر ٹہلتے ہوئے نکل گئے۔ چند منٹ بعد واپس آئے، کچھ دیر پھر ترتیبی سے صحن میں ٹہلے، منتظر تھے کہ شاید چچی مخاطب کرے۔ آخر نہ رہا گیا تو خود ہی پوچھا، کیا لکھا ہے منصرف صاحب کی بیوی نے؟ چچی نے چائے کی پیٹ چھٹن کے منہ سے لگاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، رات کھانے پہ بلایا ہے۔ چچا کا اعتراض و تعامل رخصت ہو گیا، بولے، کیا بات ہے، کوئی تقریب ہے؟ چچی نے کسی قدر سرسری انداز میں کہا، بات کیا ہوتی، میر منشی صاحب کی بیوی مجھ سے ملنا چاہتی تھی، انہیں اور مجھے دونوں کو کھانے پہ بلا لیا ہے۔ شاید مزید اطمینان حاصل کرنے کو چچا بولے، تو گویا زنانہ ضیافت ہے۔ پھر غالباً خیال آیا کہ بیوی کا کہیں مدعو کیا جانا ایک طرح میاں ہی کی حد العزیزی اور قدر و وقت کا اعتراف ہے۔ چنانچہ اس جذبے کے ماتحت منصرف صاحب کی بیوی کی تعریف میں رطب اللسان ہو گئے۔ بہت معقول بیوی ہیں، ایسی ملنسار بیویاں کہاں نظر آتی ہیں آج کل۔ جاؤ جاؤ ضرور جاؤ ضیافت کو، بلکہ کوئی موقع ہو تو انہیں بھی اپنے ہاں مدعو کرو۔ ساتھ ایک مشورہ بھی فیصلے کی صورت میں پیش کیا، بچے تو جائیں گے ہی ساتھ؟ چچی تو بگڑ کر آہستہ سے بولی، ہمسایوں کو بھی نہ لیتی جاؤں ساتھ؟ چچا کو یہ جواب ناگوار نہ گزرا۔ ایک تو چچی بولی آہستہ سے تھی، دوسرا کچھ زیادہ عام فہم بات نہ تھی۔ بہرحال پیٹ سلاتے ہوئے مڑنے لگے، پھر رک گئے۔ وہ ان کا ملازم جواب کا تقاضا کر رہا تھا۔ چچی نے جواب میں چھٹن کو مخاطب کیا، ایک کمبخت خدا کے لیے ختم بھی کر چک چائے کھیل کیے جا رہا ہے، کس وقت سے پرش پیالی ہاتھ میں لیے بیٹھی ہوں، نہ خود پینے نصیب ہوئی ہے نہ بھی نوکروں کو ملی ہے، ادھر چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، ادھر سے جواب کا تقاضا چلا آ رہا ہے۔ آپ جانیے ایسا موقع ہو اور چچا اپنی خدمات پیش کرنے سے رک جائے، فوراً بولے، ہم لکھ دیں جواب؟ چچی بولی، نہ بس آپ معاف رکھیے، فارغ ہو کے میں آپ ہی لکھ لوں گی۔ روکے جانے کے باعث چچا کیوں کر بوجھے، بولے، کیا مانی، ہم خط لکھنا نہیں جانتے؟ چچی نے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا، پر چچا کی کچھ تسکین نہ ہوئی۔
اب کوئی فارغ خطی تو لکھنی نہیں، دعوت منظور کرنے کا خط ہی لکھنا ہے نا، تو اس میں ایسا کون سا جوئشی لانا ہے؟ اتنے میں چھٹا نے جو جلدی سے چائے کا گھونٹ بھرا اسے اچھو آ گیا۔ چائے کی کلی چچی کے کپڑوں پر پڑی، وہ ڈیل رہی تھی پرچ میں چائے، ان کا ہاتھ ہل گیا، ساری کی ساری چائے کپڑوں پر آن پڑی۔ چچی ہاں نامراد کہتی ہوئی تولیے سے کپڑے پوچھنے لگی۔ ادھر باہر سے آواز آئی، کیوں صاحب ملے گے جواب؟ چچی نے گھبرا کر چچا سے کہہ دیا، اچھا پھر اب تم ہی لکھ دو کہ آ جاؤں گی۔ اب کیا تھا، چچا کو منہ مانگی مراد ملی اور خطوں کی دعوت کے متعلق ضروری سامان فراہم کیے جانے کے احکامات صادر ہونے لگے۔ او بندو بھائی ذرا لانا تو خط لکھنے کا سامان جھپاک سے، کیا کیا لائے گا بھلا ہیں؟ قلم، دعوات اور کاغذ، شاباش شاباش، مگر کون سا کاغذ؟ آسمانی رنگ کے، بڑھیا رول دار ہیں، وہ جن کی کاپی سے ہے نا؟ ہاں ذرا دکھانا تو اپنی چال، اور سنیو، او چلا گیا۔ ارے بھائی لفافہ بھی تو چاہیے ہوگا، ہے کوئی؟ ارے بھائی کوئی اور ہے تو ذرا لفافہ لے کر آئیو۔ تو لا کر لاتے ذرا مجھے، ہاں دیکھ رہا پر نیلے رنگ کا ہی ہو لفافہ، صندوقچے میں رکھے ہیں، لکڑی کے صندوقچے میں، الماری میں ہوگا صندوقچہ، ہماری الماری میں، سن لیا نا؟ ذرا پھرتی سے جانا۔ اب یہ تو چچا کی عادت ہی نہ ٹھہری کہ ایک مرتبہ یاد کر کے کہہ دیں کہ کیا کیا چیزیں چاہیے۔ ادھر مودا گیا، ادھر جازب یاد آ گیا۔ ارے ہاں وہ، اور وہ جازب بھی تو لانا ہے بھائی، جازب جازب۔ کوئی نہیں سنتا، یہ امامی کہاں ہے؟ او امامی، ابے او امامی، دیکھیں اس بدماش کی حرکتیں، بس کام نکلنے کی دیر ہے اور یہ غائب، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ ذرا تم چلے جاتے میاں للو، وہ جو ہری کاپی ہے نا نسخوں کی، وہ جس میں ہم نسخے لکھا کرتے ہیں، عجیب عجیب گڑمغز ہو بھائی، کیمیا کے نسخے، لا حول ولا، میاں کاپی، ہری کاپی نسخوں والی۔ خیر اب تم نے دیکھی ہے یا نہیں، وہ ہمارے تکیے کے نیچے رکھی ہے، اس میں ایک جازب ہے، وہ نکال لاؤ اور دیکھنا۔ اما سنو، ارے بھائی للو، او للو، او للو کے بچے، عجیب حالت ہے لوگوں کی، بس ایسے گھبرا جاتے ہیں کہ جیسے ریل ہی تو پکڑنی ہے۔ ودو تم جا کر کہو جازب نہ لائیں، کاپی ہی لے آئیں، آخر خط بھی تو کسی چیز پر رکھ کر لکھا جائے گا، اب ہاتھ پر تو رکھ کر لکھنے سے رہا۔ اور سننا میری بات، وہ کہیں ہمارا چشمہ بھی رکھا ہوگا، وہ بھی ڈھونڈتے لاتے۔ لیجئے صاحب۔ 1-2 منٹ میں گھر کا گھر مصروف ہو گیا، خدا خدا کر کے تمام چیزیں موجود ہوئیں، چچا نے چشمہ لگایا اور کرسی پر براجمان ہو گئے۔ لڑکے چیزیں لیے ارد گرد کھڑے ہو گئے، آپ نے کاغذ سنبھالا، کاپی نیچے رکھی، قلم ہاتھ میں لیا، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کی نب ندارت ہیں۔ اب یہ نب کہاں ہے؟ لا حول ولا قوت، ابے اندھے، اس سے لکھوں گا میں خط؟ ابے اس سے لکھنا ہوتا تو میں اپنی انگلی سے نہ لکھ لیتا، تجھ سے قلم کیوں لانے کا کہتا؟ مگر یہ اتارا کس نے اس کا نب؟ اس بدتمیزی اور بد تہذیبی کے کیا معنی؟ میں آج میں معلوم کر کے رہوں گا یہ حرکت کس نامعقول کی ہے۔ اتنے میں باہر سے آواز آتی ہے، اجی صاحب جواب کے لیے کھڑے ہیں۔ چچی یہ سب کیفیت دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں پینچ و تاب کھا رہی تھی۔ آواز سن کر نہ رہا گیا اور بولی، اے خدا کے لیے اب تم جرا کو بند کر دو، اور لکھنا ہے تو لکھ دو، وہ غریب باہر کھڑا سوکھ رہا ہے، یہ قلم نہیں تو میرا قلم موجود ہے، جا بنو میرا قلم لا دے۔ چچا اس وقت کچھ جوش میں تھے تو چچی پر ہی برس پڑے، یہ تمہاری شے پر ہی تو سارے نوکروں اور بچوں کی عادتیں بگڑ رہی ہیں، یہ ضرور ان میں سے کسی کی حرکت ہے، کوئی بچہ یا ملازم ہمارے اس قلم سے تفریح کرتا رہا ہے اور اسی نے اس کا نب ضائع کیا۔ چلو قلم کو سب غور سے دیکھو اور سچ سچ بتاؤ یہ حرکت کس کی ہے۔ اتنے میں بنو چچی کا قلم لے آتی ہے۔ چچا کا آخری فقرہ سن کر اس نے قلم پر نگاہ ڈالی تو کچھ یاد آیا، بولی، لال قلم، لال قلم، ابا میاں کل آپ ہی نے تو عذابن ڈالنے کو اس کا نب اتارا تھا۔ چچا نے گھور کر بنو کو دیکھا، پھر قلم کو دیکھا، کچھ سوچا، کھنکار کر گلا صاف کیا، کرسی پر پینتنا بدلا، کن آنکھیوں سے چچی اماں پر نظر ڈالی، قلم بنو کے ہاتھ سے لے لیا، سر جھکا کر انگوٹھے کے ناخن پر اس کا نب پر رکھنے لگے، بولے، چلو اب اسی سے کام چل جائے گا۔ بمقابلہ پچھلی گفتگو کے آواز کا سر ذرا مدھم تھا۔ جو لڑکا دوات لیے کھڑا تھا اسے آگے بڑھنے کا حکم دیا اور خط لکھنا شروع کیا۔ ابھی القاب ہی لکھا ہوگا کہ بولے، ہائے 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 ہائے، یہ کیا لفظ لکھ دیا میں۔ خط کا کاغذ پھاڑ ڈالا اور دوسرا منگوایا، ڈبا لیا، لیکن لکھتے لکھتے رک گئے۔ بہت دیر تک مضمون سوچتے رہے، آخر میں پھر لکھنا شروع کیا خط۔ نب اتنی دیر میں خشک ہو چکا تھا، آپ سمجھے دوات میں سیاہی کم ہے، قلم بے تکلفی سے دوات میں ڈال دیا۔ تحریر شروع کرنے کی ہی دیر تھی کہ سیاہی کا بڑا سا دھبا کاغذ پر، لاہور کہہ کر اس خط کو بھی پھاڑ ڈالا۔
तीसरा कागज़ मंगवाया, उस पर 2-3 सतरें लिख गए, फिर इसके बाद कलम रोक दिया। जो कुछ लिखा था वो भी फाड़ डाला। चेहरे पर कुछ कब्ज़ की कैफियत नमूदार हुई। चच्ची की तरफ देखा, खत को देखा, चुपके से फाड़ डाला। हल्के से मुद्दे से कहा, खत के कागज़ों की कॉपी ही ले आ। कागज़ों की कॉपी आ गई और रुके का जवाब बेफिक्री से लिखा जाना शुरू हो गया। कभी कलम का शिकवा कि निब दुरुस्त नहीं है, नया निब है। कभी दवात की शिकायत कि स्याही ठीक नहीं है, फीकी है। कभी जाज़िब बुरा कि जाज़िब है या पतंग बनाने का कागज़। हर शिकवा एक नया कागज़ ज़ाया करने की तमहीद। इसी में पौन घंटा होने को आ गया। बाहर मुलाजिम आवाज़ों पे आवाज़ें दे रहा है। इधर चची फारिग हो चुकी है और ये किस्सा ख़त्म करने का तकाजा करते हुए बार बार कह रही हैं, ए खुदा के लिए तो मुझे दो कलम दवात, मैं अभी 2 मिनट में लिखे देती हूँ खत। मगर चचा अपनी काबिलियत की ये तौहीन क्यों कर बर्दाश्त कर लें। छटपटा गए मगर ख़त लिखने से बाज नहीं आते। पैंतरे पर पैंतरे बदल रहे हैं और कागज़ पर कागज़ रद्दी किए जा रहे हैं। अरे भाई तो मैं क्या करूँ, ना कलम ठिकाने का ना दवा दुरुस्त, लिखूँ अपने सर से। इधर ये सब बलाएं मेरे सरान चढ़ी। अरे कमबख्तों, ओ खुदा के लिए हट खड़े हो, मेरा दमुलिश नहीं लगा। भानमती का तमाशा तो हो नहीं रहा। कभी देखा नहीं खत क्यों कर लिखा जाता है। अच्छा हाँ भाई हाँ, सुन लिया, ज़रा दम तो लो, खाली तो नहीं बैठे, जवाब ही लिख रहे हैं। अरे भाई खुदा के लिए दवात वरेला, अब मैं हर बार कुर्सी पर से उठकर डुबा लूँ। इन्होंने और मेरे रहस्य हवास गायब कर दिए हैं। हथेली पर सरसों जमाना चाहती हैं, ना जाने कहाँ की अर्जी नवीस है कि 2 मिनट में ख़त लिख देंगी हैं। आखिर दावत की मंजूरी है, कोई डका सा जवाब तो देना नहीं कि 2 हरफों में लिखकर किस्सा निपटा दूँ। अरे भाई आ रहा है जवाब, तुझे काम है तो हमें काम नहीं है। आई हाय लो, नीचे अब अपना नाम लिख गया। अब मेरी उम्र जुआ की तरफ से ख़तों का जवाब लिखने में तो गुजरी नहीं कि इन बातों का ख्याल रख। और मैं थप्पड़ मारूंगा अगर फिर दवा हटाई तो। एक जगह हाथ रख, नालायक बेहुदा कहीं का, काम छोड़ने वाला हाजिर। अब तफसील कहाँ तक अर्ज़ करूँ। पूरे 1.5 घंटे बाद खत ख़त्म हुआ और उसे जल्दी जल्दी बंद करके चचा ने बाहर मुलाजिम के हवाले किया। उसे भी एक मुख्तसर सा लेक्चर पिलाया। यूँ दूसरों के घरों पर तवाई डालना मियाँ बड़ी बदतमीज़ी की बात है। ख़त लिखना कोई मजाक नहीं है। ऐसा ही सहल काम होता तो तुम सर पैर गाड़ी पहिया करके रोज़ी क्यों कमाते, आज कहीं मुंशीगिरी ना कर रहे होते। खैर ख़त देकर चचा घर आए। खुश थे कि देर हुई तो क्या हुआ, ख़त तो लिखा गया ना। इत्मीनान से हाथ मलने लगे। चच्ची भरी बैठी थी, बोली, खाली हाथ मलने से क्या होगा, साबुन मलो तो उंगलियों की स्याही छूटे। चचा ने उंगलियों को देखा तो वाकई काली स्याह हो रही थी। अभी कुछ बोलने ना पाए थे कि चची ने एक और फिक्रा कसा। खैरियत गुजरी कि भंगन के आने से पहले ख़त लिख लिया, वरना उसे भी इत्तला देनी पड़ती कि भाई दोबारा आ जाना, मियाँ ने आज ख़त लिखा है। चचा ने कन अखियों से सहन को देखा। जिस कुर्सी पर बैठकर ख़त लिखा था उसके चारों तरफ रद्दी कागज़ों की पुड़ियाँ बिखरी पड़ी थी। कुछ कहना चाहा मगर फिक्रा मुंह में ही रह गया। सुनी अनसुनी करके गुस्लखाने में घुस गए। हाथ धोकर मर्दाने में जा बैठे। भंगन सहन साफ करके गई तो अंदर आए, हुक्का भरवाया और बैठकर पीने लगे। चची की बातें दिल में खटक रही थी तो उनकी गोशगुजारी के लिए अपने आप को मुखातिब करके बातें शुरू कर दी। हैं, एतराज़ करने को सब तैयार हो जाते हैं। इस फूड़ घर में जहाँ ना कोई चीज़ ठिकाने पर रहती है ना कोई नौकर सलीके का मौजूद है, कोई इससे जल्दी ख़त लिख कर मुझे दिखाए तो मैं जानूँ। और ख़त लिखने का क्या है, ख़त चाहो तो मिनट भर में लिख लो, मगर वो ख़त ही क्या जिसका ना इमला दुरुस्त ना इंशा सही। ख़त तो वो है कि जिसे लिखा जाए वो पढ़कर झूमने लगे और उसे यादगार के तौर पर संभाल के रखे। चची खूब जानती हैं कि कैसे मौके पर जल्द सफाई कर लेनी चाहिए। मालूम था कि बात ना भुला दी गई तो तमाम दिन ऐसी ही जली कटी जारी रहेगी। बोली, तो ये कब कहा है कि जवाब अच्छा ना लिखा होगा। बस चचा खुश हो गए। अरे वो तो नौकर को जल्दी पड़ी थी उनके, वरना मैं तुम्हें ख़त पढ़कर सुनाता, तब तुम दाज दे सकती। अच्छा रात को दावत पर मुंसिफ साहब की बीवी ख़त के मुतल्लिक़ कुछ कहें तो बताना ज़रूर। वैसे ये चाहे उनसे ना कहना कि हमने लिखा था, बहरहाल तुम्हें इख्तियार है। लेकिन लुत्फ़ उस वक्त आया जब दोपहर को मुंसिफ साहब की बीवी के हाथ से फिर एक लिफाफा आया जिसमें चचा छक्कन का लिखा हुआ ख़त रखा था और साथ ही उस मज़मून का एक रुक्का था। प्यारी बहन, शायद गलती से किसी और के नाम का ख़त मेरे नाम के लिफाफे में रख दिया गया। वापस भेजती हूँ। बराए मेहरबानी इत्तला दे दीजिए कि आप रात को तशरीफ़ ला सकेंगी या नहीं।
چچی نے چچا کا لکھا ہوا خط پڑھا تو اس کی عبارت یہ تھی: جمیم المناقب امیم الاحسان ذات عنایت کم، یہاں بفضل عزت متعال مالا مال خیریت ہے اور صحت و تندرستی آپ کی بدرگاہ مجیب الدعوات خمس الاوقات مستدی ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ تلطف نامہ سعاد مسعود میں ورود ہوا، ارشاد گرامی و حکم گرامی کے امتثال مروت و فتوت سے کیوں کر ممکن ہے تمانیت کلی ہو کہ وقت معین پر حاضری کے شرف و افتخار کا حصول مایا ناز متصور ہوگا۔ الہی در جہاں باشی با اقبال، جواں بخت و جوں دولت جواں سال، نمی کا حقیر پر تقصیر۔ یہ خط آنے کے بعد چچا چھکن بار بار مختلف پیرایوں میں اپنی اس رائے کا اظہار کر رہے تھے کہ عورتیں عموماً اور منصف صاحب کی بیوی خصوصاً ناقص العقل ہیں اور نامعقول ہیں، اور چچی کو ان کی دعوت ہرگز قبول نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، ساتھ ہی اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی مزے کی کہانیاں سننے کو ملتی رہیں تو نیچے دیے گئے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔